ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 283 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم ہو سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، نہ پاؤ تم لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس رہن ہے قبضہ کیا ہوا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر مطمئن ہو جائیں بعض تمہارے بعض سے، فَلْيُؤْدِ الَّذِي، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص کو اؤتمن، جو اس کو امین سمجھا گیا ہے، امانتہ، اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، نہ چھپا تم گواہی، وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شخص چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک گناہ گار ہونے والا ہے دل اس کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے۔ تو یہاں پر اب سفر کے معاملات کا، سفر میں لین دین اور تجارت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ قید بھی احترازی ہے، یعنی یہ اتفاقی قید نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے کہ رہن سفر کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، بلکہ رہن حضر میں بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے کچھ پہلے جب غلہ ختم ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ لینے کے لیے 30 اوقیہ غلہ جو وغیرہ لینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ چیز رہن رکھ کے مبی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ بھی وہ آپ کو چیز رہن رکھیں، تو نبی علیہ السلام نے وہ زرہ اپنی ان کے پاس رہن رکھ دی۔ تو آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو یہ زرہ اسی کے پاس تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اس کی قیمت ادا کر کے 30 اوقیہ اس کی وہ غلہ کی تو یہ واپس لی تھی۔ تو اس لیے یہ سفر میں نہیں تھا، یہ تو حضر کا تھا۔ تو سفر اور حضر دونوں میں اجازت ہے۔ تو یہاں پر رہن کہتے کس کے ہیں؟ رہن وہ چیز ہوتی ہے جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس رکھی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرضہ کی رقم مقررہ مدت تک ادا نہ کی جائے تو قرض خواہ اس چیز کو فروخت کر کے اپنی رقم پوری کرے، اور جو کچھ باقی بچے وہ مقروض کو لوٹا دے۔ اور اسی اصطلاح میں مقروض یا مدیون کو راہن کہتے ہیں۔ اس نے کوئی چیز رہن رکھی ہے اور جس کے پاس رہن رکھی جائے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ تو اس میں رہن کا مرتہن کے پاس جانا یہ ضروری ہے۔ فریحان مقبوضہ، یہ جو قید ہے یہ اس میں منقولہ یا غیر منقولہ کوئی بھی جائیداد رکھی جا سکتی، مثلا مکان، زمین، باغ، جانور، زیور، گاڑی وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا اور ہو گیا، ایسے نہیں، یہ اس کے قبضے میں، دائن کے قبضے میں دینا ضروری ہے۔ اب دائن اس کو کیا کرے گا؟ دائن اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس باغ رکھا ہے تو وہ اس کا پھل بیچ دے، نہیں، وہ اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتا۔ مکان ہے تو اس کو بغیر کرائے کے اپنے اس گھر میں رہنے لگے تو یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو مرتہن ہے وہ رہن والی چیز سے نفع حاصل نہیں کر سکتا، وہ رہے گی اسی کی ملکیت، وہی قبضہ حاصل کرے گا جو راہن ہے، وہی اس سے نفع حاصل کرے گا۔ یہ تو بطور ضمانت دی ہے کہ اگر میں مقررہ مدت تک اپنی قیمت ادا نہ کر سکوں تو یہ تو بیچ دینا۔ تو یہ لکھا جائے گا باقاعدہ معاہدہ میں، تم علی سفر، تم سفر میں ہو، ولم تجدوا کاتبا، کاتب نہ ملے، فریحان مقبوضہ، تو پھر یہ قبضہ کیا ہو۔ اس آیت میں کریمہ رہن کے لیے سفر کی حالت ہونا، تو یہ میں نے بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ بخاری اور ترمذی کی روایت میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی ادا کر دی تھی۔ اب مرتہن رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہیں، یعنی مثلا زیور پہن سکتا ہے یا نہیں، باغ کا پھل، زمین، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا۔ بعض لوگوں میں اس میں، لیکن یہ متفقہ بات ہے کہ وہ نفع حاصل نہیں کر سکتا، یہ چونکہ چیز اس کی ملکیت نہیں ہوگی، تو وہ رہ گی تو مالک کی ملکیت نا، تو وہ اس کو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اس کو نجائز قبضہ کر سکتا ہے کہ وہ اب مقررہ مدت سے پہلے ہی بے ایمان ہو گیا تو اس کو وہ واپس کر دے، تو یہ بھی نہیں، وہ
کہہ دے کہ میں نے تو بیچ دی ہے، ایسا نہیں کر سکتا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتبار ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اب کسی کے پاس چیز رکھی ہے امانت، کسی کو کسی پر اعتبار ہے تو امانت رکھتا ہے، اور اب امانت میں تو گواہ اور یہ نہیں بنائے جاتے. تو اب یا بغیر رہن کے دیے ہوئے چیز سفر میں یا یہاں پر کوئی معاملہ کر لیا، کوئی چیز رہن نہیں رکھی تو یہ اجازت ہے. تو یہاں پر جو جس کے پاس امانت رکھی جائے یا جس کو ادھار دیا جا رہا ہے اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کی مقروض قرض خواہ کی قیمت یا جو ان کا معاملات ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے واپس کر دو. امانت میں خیانت یہ نہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے مات امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے تو مسلمان بنو. ولا تکتم الشہادۃ، پھر شہادت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. ومن یکتمھا، جو کوئی شہادت چھپائے گا فإنہ آثم قلبہ، تو فرمایا اس کا دل گناہ گار ہے. یعنی اگر اس کا دل صحیح ہوتا تو وہ کامل ایمان کے ساتھ گواہی کے لیے جاتا، جو اس نے چھپا لیا ہے. اسی لیے یہ چونکہ مرکز جو ہے وہ دل ہے، یہ تمام معاملات کا، باقی تمام اعضاء دل کے تابع ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم خراب ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں تطلع علی الافئدہ، جہنم کا آگ کا اثر دل پر ہوگا. چونکہ باقی تمام اعضاء دل کے تابع ہیں تو اس لیے دل کو یہاں پر کہا، ورنہ گناہ گار تو وہ سارے ہی ہوگا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.